ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ہمارے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آرمی کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ان اداروں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو پھر کیوں کر عمران خان آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ آرمی چیف اگر آپ سے ملنا چاہے تو آپ انہیں کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا ملنے کو، میں تو ان کو بھی ملا تھا، یہ بھی ملنا چاہیں گے تو ضرور ملیں گے، اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر وہ ملنا چاہیں گے تو ضرور ملیں گے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے جس بات عمران خان صاحب کی آپ بیان کا حوالہ دے رہے ہیں، نہ تو عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ انہیں شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہیے، اور نہ ہی عمران خان نے عارف الوی صاحب کو کوئی ملاقات کی بات کی ہے آرمی چیف سے، تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے آپ کا کہ آرمی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور آئی وش کیسے ہو، اور پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اگر پاکستان کی اسٹیبلش ریالٹی ہے پالیٹکس کی، یہ جو حکومت ہے یہ خود تو ایک دن کھڑی نہیں ہو سکتی، ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ یہ پاکستان میں سب شہباز شریف وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنا ہوا پھر رہا ہے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو یہ تو فوراً ایک لندن چلا جائے گا، دبئی چلا جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پھر جب الیکشنز کے ریزلٹس آئیں گے فواد چودھری صاحب، اسٹیبلشمنٹ تو یہی ہوگی، آپ وہ تسلیم کر لیں گے نتائج؟ ہم نے تو پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے پنجاب کی 19 میں سے 17 نشستیں جیتی، عمران خان نے 8 میں سے 7 نشستیں جیتی، ابھی جامپور کا الیکشن ہوا، یہ سارے الیکشن اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے ہیں۔ ایک اتنی بڑی ویو ہے اس وقت عوام کی تحریک انصاف کے لیے کہ تمام دھاندلیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کھمبے بھی جو ہیں وہ ہزاروں ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی ہے اور ہمارے ساتھ کام